نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا ٹاپک ہے تجوید۔ تجوید کیوں ضروری ہے؟ تجوید کے معنی کیا ہیں؟ ہم تجوید کیوں کرتے ہیں؟ تجوید کا لفظ سنتے ہی ہمارے مائنڈ میں ایک بات آتی ہے کہ قرآن کو ایک طرز کے ساتھ پڑھنا۔ حالانکہ اس سے برعکس تجوید کا کیا مطلب ہے؟ خوبصورتی سے کوئی بھی کام کیا جائے۔ تجوید کو لغوی معنی میں ہم کہتے ہیں کسی بھی کام کو خوبصورتی کے ساتھ ادا کرنا، اور اگر ہم اس کے اصطلاحی معنی میں آئیں تو قرآنی حروف کو ان کے مخارج اور ان کے صفات کے ساتھ ادا کرنے کو تجوید کہا جاتا ہے۔ تجوید میں آواز کو اونچا نیچا اس طرح کرنے کو، طرز لگانے کو، ان سب باتوں کو تجوید نہیں کہا جاتا۔ تجوید اصل بات ہے کہ ہم اصل مخرج سے جو آواز نکالتے ہیں، حروف کو ان کی صفات کے ساتھ ادا کرنا، یہ تجوید کہلاتا ہے۔ اب اگر ہم ریفرنس سے بات لیں کہ تجوید کیوں ضروری ہے، کیوں کرنی چاہیے، ہم ریفرنس سے اگر بات کریں تو ہمیشہ فرسٹ ریفرنس ہم لیں گے قرآن، پھر احادیث سے۔ تو اگر قرآن سے لیں تو سورۃ البقرہ آیت نمبر 121، اس میں ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب عنایت کی ہے وہ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح اس کو پڑھنے کا حق ہے۔ دوسری آیت ہے سورۃ المزمل آیت نمبر 4، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، ترجمہ، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ اب قرآن کو جیسے نازل کیا گیا ہے اس کو اس طرح پڑھنے کا حق ہے، اور وہ حق تب ہی ادا ہوگا جب ہم اس کو اس کی صفات کے ساتھ، اس کے مخرج سے، جہاں سے جون سا حرف نکلتا ہے وہاں سے نکالیں گے، تب ہی اس کا حق ادا ہوگا۔ تجوید کی اہمیت اگر ہم حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں قرآن مجید کو ایسا پڑھا جائے جیسا یہ نازل ہوا ہے۔ سیکنڈ حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عمرو العاص بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قاری قرآن سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ جس طرح ترتیل سے تو قرآن پڑھتا تھا، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، تیرا جنت میں وہ مقام ہے جہاں تو نے قرآن کی آخری آیت تلاوت کی۔ اب ہمارے مائنڈ میں یہ بات تو کلیئر ہو گئی ہوگی کہ ہم نے تجوید اس لیے نہیں سیکھنی کہ ہمیں طرز لگانے آ جائیں یا ہماری تلاوت خوبصورت ہو جائے، آواز پیاری لگے۔ ہمیں یہ چیز نہیں چاہیے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ رولز کے ساتھ قرآن کو پڑھنا ہے، اس کی صفات کے ساتھ، حروف کو ان کے مخرج سے نکالنا ہے، ان کی ایک ایک صفات کو دیکھنا ہے اور پھر ان کو ادا کرنا ہے۔ اب جب ہم قواعد کو دیکھیں گے، صفات کو دیکھیں گے، مخرج کہاں سے نکل رہا ہے، کون سا مخرج کہاں سے نکلے گا، ان سب کو مائنڈ میں رکھ کر اگر ہم ادا کریں گے تو خود بخود ہماری آواز بھی پیاری ہوگی، تلاوت بھی پیاری ہوگی اور اٹریکٹیو بھی لگے گی۔ جیسے کہ ہم چاہتے ہیں نا کہ ہماری تلاوت بھی اٹریکٹیو ہو، تو وہ خود بخود ہو جاتا ہے، یہ ہمیں کرنا نہیں پڑتا اور بہت خوبصورت انداز لگتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے قرآن کو پڑھنے کا اصل حق، اور ہمیں قرآن کو ویسا ہی پڑھنا چاہیے۔ اور تجوید کے لیے اکثر لوگ کیا کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس طرح پڑھیں یا ہماری یہ لینگویج نہیں ہے، بٹ اس کے بارے میں کیا حکم ہے
کہ اگر آپ صاحب استطاعت رکھتے ہیں کہ آپ کا مائنڈ اس بات کو یاد کر لے گا، یا آپ کی یہ ایج ہے کہ آپ تجوید سیکھ سکتے ہیں، تو آپ پر لازم ہے کہ آپ سیکھیں۔ بٹ جس طرح جیسے کوئی بوڑھا ہو جاتا ہے یا ان کی ایج زیادہ ہو جاتی ہے، وہ بھولنے لگ جاتے ہیں یا کوئی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ نہیں سیکھ سکتے، تو ان کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ تجوید سیکھیں۔ وہ جیسے نارملی اپنا قرآن ناظرے کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ ویسے ہی پڑھیں۔ لیکن جس طرح ہماری یوتھ چل رہی ہے، نوجوان نسل ہے ہماری، وہ ویسے دنیاوی تعلیم کے لیے آگے بڑھ سکتے ہیں، وہ آگے شعور سے جا سکتے ہیں، تو کیا ان کو تجوید کے لیے شعور سے نہ آنا چاہیے؟ ان کو اس کی طرف بھی آنا چاہیے۔ بے شک وہ استطاعت بھی رکھتے ہیں اور وہ کر بھی سکتے ہیں، اس لیے ان کے لیے لازم ہے کہ وہ تجوید سے ایک دفعہ قرآن پڑھنا سیکھیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔